یارا قائم ہے تخت تیرا واسطے نیازے رکھا ہے بچایا قائم یہوہ یارا قائم ہے تخت تیرا کرے گا انصاف سچایا رب دنیا کا تو کرے گا انصاف سچایا رب انصاف سچایا رب سچائی نال ہوندے سچائی نال قوماں دے فیصلے سب لئی ہے محکم مکان یہوہ لئی ہے محکم مکان یہوہ محکم مکان یہوہ ناد دکھ دے ویلے ناد دکھ دے ویلے اے او نبی پناہ نبی ہے توئے جب سے جو نام تیرا آسو نبی ہے توئے جب سے جو نام تیرا جب سے جو نام تیرا وہ ڈھونڈ دینے چٹ نہ دیدا وچ یہوہ تاریخ اودی گاؤ وچ یہوہ تاریخ اودی گاؤ تاریخ اودی گاؤ سب کم چرجیو دے سب کم چرجیو دے قوماں جا سناؤ خون دی جد اونان یاد کر گا کچھ کر خون دی جد اونان یاد کر گا اونان یاد کر گا فریاد آج زاندی فریاد آج زاندی در کے نہیں او بھولدا دائم یہوہ یارا قائم ہے تخت تیرا تو واسطے نیازے رکھا ہے بچھایا خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ سب کی خدمت میں بہت بہت سلام جو خدا کا پاک کلام سننے کے لیے اس وقت حاضر ہے۔
خدا کا شکر ہے لاکھ لاکھ بار کہ اس نے آج مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا کہ ہم اس کا پاک کلام سن پائیں۔ یہ زندگی کی بڑی خوشی کی بات ہے کہ انسان خدا کا پاک کلام سن سکے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدا اپنے پاک کلام سے مجھے بھی اور آپ کو زندگی کی بحالی، تازگی، مضبوطی عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت خدا کی حمد سن رہے تھے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خدا کا کلام سنیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک لوگ ہیں، اور آپ مبارک ہو جو خدا کا پاک کلام سن رہے ہو۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ خدا کا کلام کھول سکتے ہیں، میرے ساتھ تلاوت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آج جو حوالہ میرے سامنے ہے وہ ہے فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے 7ویں آیت تک بغور اور با احترام خدا کا کلام سنیے۔ یوں لکھا گیا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو۔ خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، اس کلام کے حصے میں جو سب سے ابھر کے بات سامنے آتی ہے وہ ہے خداوند میں خوش رہو۔ اور آج کا جو خیال ہے، آج کا جو مضمون ہے، بڑی بات ہے، وہ یہ ہے اسپرچول جوائے، ریجوائسنگ ان دا لارڈ، روحانی خوشی۔ آج کی دنیا جس میں میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ دنیا بڑے برے حال میں ہے۔ مایوسیاں، غم، ڈپریشن، آپریشن، سپریشن، خوف، مایوسیاں، پتہ نہیں یہ کیا ہے اس دنیا میں حال۔ لیکن ایسے اندھکار میں، ایسے خوف اور مایوسی کے ماحول میں خوشخبری یہ ہے بائبل مقدس کی طرف سے، خدا کی طرف سے، مسیح یسوع کی طرف سے، کہ خداوند میں خوشی کا انتظام ہے۔ اگر کوئی انسان زندگی کی مایوسیوں سے، ڈر سے، دباؤ سے، پریشانیوں سے نکل کر روحانی خوشی، دنیا کی خوشی نہیں، یہ تو چند روزہ ہے۔ جو بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، یہ 4 پیسے ہیں، یہ چند روزہ ہے۔ صحت ہے، یہ کوئی دائمی بات نہیں ہے۔ زندگی ناپائیدار چیز ہے۔ یہ دنیا
ناپائیدار ہے، ساری ختم ہونے والی ہے۔ اس میں سے اگر آدمی کو کسی چیز کے مل جانے سے خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ چند روزہ ہے۔ بڑی سے بڑی خوشی دنیا میں آپ کو مل جائے اس کی کوئی میعاد نہیں ہے۔ تو آج جو میں کہنا چاہتا ہوں کلام مقدس سے ہوئی ہے روحانی خوشی، خداوند میں خوشی۔ اس کا مطلب روحانی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس دنیا سے نکل کر خداوند میں آنے کی ضرورت ہے، اور پھر خداوند کی خوشی انجوائے ہو سکتی ہے۔ جب ہم کتاب مقدس پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے بائبل مقدس کی طرف سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی محرومیوں سے، غلامیوں سے، خوف سے آزاد ہو تو پھر اسے خداوند کی روحانی خوشی کا تجربہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بائبل میں سے پڑھنا چاہیں تو خروج کی کتاب کا 15واں باب 19 سے 21 آیت پڑھیں، زبور 126 دوسری آیت پڑھیں۔ ان دونوں جگہ پر سامنے چیز جو آئی اسرائیل خدا کی قوم کے بارے میں، جب وہ مصر کی غلامی اور فرعون کے ظلم اور وہاں کے تشدد سے آزاد ہو گئے، تو پھر خداوند کی دی ہوئی اس مخلصی، اس آزادی، اس نجات کے تجربے کے بعد پھر وہ شراب پی کے نعرے نہیں لگانے لگے، کوئی تاش کھیل کر خوشی کے نعرے نہیں مار رہے، وہ زیادہ پیسے مل جانے کی خوشی نہیں تھی۔ لکھا ہے جب قلزم 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے گزر گئے، فرعون، اس کی فوجیں، سارا کچھ غرق ہو گیا، تو پھر انہوں نے ساز اٹھا لیے۔ ہیلیلویا۔ موسیٰ بھی پوری قوم اسرائیل اور جتنی عورتیں تھیں الگ، موسیٰ کی بہن مریم نبیہ جو تھی اس کی سربراہی میں کوئی ناچ ناچ کے، ساز بجا بجا کے، فتح کے گیت گا گا کے نہال ہو گئے۔ اگر کوئی پوچھے اور لوگوں کیوں ناچ ناچ کے، نعرے مار مار کے، یہ دف بجا بجا کے شور مچا رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، خوشیاں کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی دولت مل گئی، کوئی علم مل گیا، کوئی اولاد مل گئی، کوئی حسن مل گیا، کوئی صحت مل گئی، کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب دیں گے We are rejoicing in the Lord God because of the deliverance۔ سوچئے، فرعون، مصر اور وہاں کے ظلم و تشدد اور غلامی سے جب آزادی مل گئی، مخلصی نجات، تو پھر خداوند کی شادمانی نصیب ہوئی۔ آج انسان اس لیے شاد کام نہیں ہے، خوش و خرم نہیں ہے، وہ تو ابلیس کا غلام ہے، وہ تو اپنے جسم کا ہی غلام ہے، اس کی خواہشوں کا، وہ تو گناہ کا غلام ہے، وہ تو دنیا کے فریب کا غلام ہے، وہ تو اندھیرے میں چلتا پھرتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہے۔ خداوند میں شادمان، خداوند میں خوش رہو۔ کب؟ جب آزادی ہو، نجات ہو، اور اس کا بندوبست خدا نے کیا ہے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر، اور بیٹے نے ہماری غلامیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا لہو صلیب پر بہایا ہے، تاکہ میری اور آپ کی بدی اور ساری دنیا کی بدی کا کفارہ ہو جائے اور ہم آزاد ہو جائے موت کے ڈر سے، ابلیس کے ظلم سے، گناہ کی غلامی سے، دنیا کے فریب سے، جسم کی ناپاک خواہش و رغبتوں سے، اور پھر ہم فری ہو کر خدا کی آزادی میں خوشی منائیں، اس کے جلال میں شریک ہوں۔ دوسری بات جو سامنے ہمارے آتی ہے بائبل مقدس میں سے،
جب خدا اپنی روحانی برکتوں سے مالا مال کرے، روحانی برکتوں سے، تو پھر خداوند میں انسان خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کا 61 باب اس کی 10 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا، تھوڑا شادمان نہیں، نہایت شادمان، بہت خوش ہوں۔ وجہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اس نے مجھے راست بازی کے خلط جو شہنشاہ پہنتے ہیں وہ مجھے عطا کیا، اور اتنی برکتیں دی، اتنا ملبس کر دیا، جیسے دلہا سہرے سے دلہن اپنے زیورات سے سنگار کرتی ہے، خدا نے روحانی برکتوں سے مجھے سنگار کے رکھ دیا، ملبس کر دیا، اور اس کی نجات کی برکت، راست بازی کی برکت کی وجہ سے میں خداوند میں نہایت شاد۔ آر یو ہیپی ان دا لارڈ؟ آر یو ریجوائسنگ ان دا لارڈ گاڈ؟ یہ اس وقت ہوگا جب روحانی برکتوں کی پوشاک آپ کو خدا پہنائے گا، جب آپ صلیب پر ایمان لا کر، کفارے پر ایمان لا کر، مسیح کو قبول کر کے باپ کے پاس آئے، پھر وہ آپ کو ڈریس اپ کرے گا۔ تیسری بات جو خدا کے کلام میں سے ہمارے سامنے ہے، کس طرح خداوند میں اور آپ خوش رہیں اور ہمارے غم ختم ہو، خوف ختم ہو۔ تیسری بات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ لکھا ہے یرمیہ 15 باب 16 آیت، خداوند کا کلام مجھے ملا، خدا کا بندہ کہتا ہے، اور میں نے اسے نوش کیا، اور زندہ خدا کا کلام میرے لیے خوشی اور خرمی کا باعث ہے۔ واٹ اے بلیسنگ! جو خدا کے کلام سے دور ہیں کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اگر کبھی خوش ہوں بھی تو چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد ان کا چہرہ پھر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو خدا کا پاک کلام بائبل مقدس کے اندر جو خدا کے وعدے ہیں انسان کے ساتھ، ایماندار کے ساتھ، جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو انسان کا دل خدا کی شادمانی سے لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ ہر جگہ ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ کہتا رہے گا، کیونکہ اس کی روح شادمان ہے خدا کے وعدوں کے سبب سے۔ چوتھی بات جو بائبل مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں، کس طرح خداوند میں خوش ہونا اور اس کی خوشی ملنا۔ اعمال 8 باب اس کی 5 سے 8 آیت اگر آپ پڑھیں، جب خدا کے مبشر فلپس کے وسیلے سامریا شہر میں پینٹیکاسٹل ریوائول شروع ہو گیا روح کی طاقت سے، اور معجزات، عجیب کام، نشان ظاہر ہونے لگے خدا کے مسح کی وجہ سے۔ مسح کیا ہے؟ آج کل بڑا شور سنتے ہیں مسح مسح، لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ مسح ہوتا کیا ہے۔ اکثر و بیشتر مسح کا مطلب ہے گاڈ از پریزنٹ فار ایکشن۔ پاک روح آ گیا سامریا میں اپنے خادم کے وسیلے، تو ایسے عجائب، ایسے معجزات، ایسے کمالات، ایسے کرامات کہ دنیا حیران ہوگی۔ لکھا ہے سارا شہر خوشی کی لپیٹ میں آ گیا۔ پیپل وار ریجوائسنگ، کسی پیسے، دولت، علم، صحت، خاندانی کی وجہ سے نہیں، کسی بڑی پوزیشن کی وجہ سے نہیں، خداوند کے آ جانے سے، پاک روح کی جنبش سے، انجیل کی قدرت سے، جب انسانوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں آئی اور معجزات ہوئے، خدا کی موجودگی کا پتہ چلا، then people began to shout, people began rejoicing it done everywhere
एक दो आदमी लिखा है, होल सिटी खुशी की लपेट में आ गया, खुशी की लहर दौड़ गई। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, बातें तो बहुत हैं लेकिन मैं ज़्यादा लंबा कलाम नहीं सुनाना चाहता। आखिरी बात, गौर से सुनने वाली बात आपके लिए, मेरे लिए। पतरस रसूल इब्तदाई कलीसिया को एक जनरल लेटर लिखते हैं, आम खत। पहले खत के पहले बाब की 8वीं आयत कभी पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से। रसूल मसीहों को कहता है जहां भी वो है, उस पर यानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर तुम ऐसी खुशी मनाते हो जो जलाल से भरी हुई और बयान से बाहर है। हालेलुया। क्या दुनिया की कोई चीज़ इस किस्म की खुशी दे सकती है? ये बड़े बड़े जो मज़ा के लोग हैं, जो लोगों को खुश करने के लिए कॉमेडी करते हैं, इनको अलहदगी में कभी मिले, नफ्सियात के डॉक्टर खुद रखे हुए हैं अपनी मायूसी और डिप्रेशन के इलाज के लिए। लोगों को खुश करते फिरते, आर्टिफिशियल खुशी खुद दिखाते फिरते हैं। दिस इज नथिंग। बयान से बाहर और जलाल से भरी हुई खुशी सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को, जो जिंदा है, हाजिर है, नाज़र है, उसको कबूल करने से और कोई तरीका नहीं। और मसीह, ओहो, जब यीशु मसीह को पा लेते हैं, खुदा का कलमा, खुदा का नूर, खुदा की ज़ात का नक्श, खुदा का महबूब, खुदा का बेटा, मुनज्जी आलमीन, जब ये मिल जाए इंसान को, दिल के तख्त पर आ बैठे, फिर किसी और आर्जी चीज़ की खुशी हासिल करने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर ऐसी जलाली खुशी कि फिलिपी जेल में डाल दे कोई मसीहियों को, वहाँ भी गीत गाते हैं, परवाह नहीं। बैंत मारो, कपड़े फाड़ो, जख्मी करो, लहू बहा दो, जेल में फेंको, फिर भी वो कहते हैं गॉड इज ग्रेट, हाउ ग्रेट द art, जीसस इज अलाइव, प्रेज द लॉर्ड। वो किसी दुख तकलीफ मुसीबत को खातर में नहीं लाते। अगर सलीब भी सामने आ जाए, खुशी से सलीब पर चढ़ जाते हैं। मैंने पढ़ा ज़वाल रूम की किताब में कि जब रोमी सुपर पावर के दौर में मसीहों को शेरों के सामने डालते थे, जो शराब पिलाई हुई है, जो बछड़े थे उनके सामने डालते थे, जिनके बड़े बड़े लंबे सींग होते थे, तो मसीही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाई बहन उनकी तरफ गैर जबानों में गीत गाते हुए चले जाते थे। नो फियर, नॉट एट ऑल, कोई खौफ नहीं। और लोग जो तमाशा गाह में हजारों लोग जमा होते थे देखने के लिए कि वो उनको लकड़ी पर लटका के नीचे आग लगाते हैं, जलते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं, क्या करेंगे, शेरों के सामने ये क्या करेंगे। Christians were singing in the spirit and going toward the lions and toward the fire. क्रिश्चियन के अंदर बेबयान खुशी और जलाल से भरी हुई खुशी होती है। क्या आप ये जलाल से भरी हुई बेबयान खुशी चाहते हैं आज? तो मेरे भाई, गुनाहों से तौबा करके खुदावन यीशु मसीह का हाथ पकड़ के सलीब का सहारा लेके आ जाओ खुदा बाप के हुजूर में। कुद्दूस 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 करते हुए आ जाओ। और जब आ जाओगे फिर तो वो निजात के कपड़े पहनाएगा, रास बाजी का खिलत आपको पहना देगा। तो फिर आप हालेलुया हालेलुया के गीत गाते हुए रूहानी आज़ादी में हंसते रहेंगे, कह के लगाते रहेंगे और खुश रहेंगे। मेरी दुआ है कि खुदा आपको इस तजर्बे में आने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।